بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک چیز بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ فلاں چیز کا بحران پیدا ہو گیا، کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی گھی کا بحران، یعنی کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں ان کا بحران وطن عزیز میں پیدا ہونا یا پیدا کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے نامور حاجی نمازی کہلوانے والے لوگ بھی اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں۔ دیکھنے میں تو وہ حاجی ہیں، ان کے نام کے ساتھ حاجی لازم ہے، اور دینداری کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بڑے بڑے دیندار کہلانے والے لوگ بھی اس دھندے میں ملوث ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء کے ذخیرہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، فرمایا کہ جو شخص کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کرتا ہے، اس نیت سے ذخیرہ کرتا ہے کہ ریٹ تیز ہو جائے گا، ریٹ تیز کرنے کی نیت سے، زیادہ ریٹ لگوانے کے لیے وہ چیزوں کو، اشیاء کو ذخیرہ کر لیتا ہے، سٹاک کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ تعالی جذام اور فقر یعنی تنگ دستی مسلط فرما دیتے ہیں۔ بظاہر تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مال کو سٹاک کر کے ہم اس کو مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں، ہمارے پاس آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر جذام کی بیماری اور ان پر فقر یعنی تنگ دستی مسلط فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ایسے شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتوں کی ان پر لعنت برستی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا ان سے بری الذمہ ہے۔ اللہ بھی ان سے بری ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں سے بری ہیں۔ ان کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور ان کا کوئی اعمال بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے ذخیرہ اندوزی کرنا، اور ہمارے ہاں یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب دیکھتے ہیں آئے دن یہی کام دیکھا جاتا ہے، یہی بات دیکھی جاتی ہے کہ کبھی کس چیز کا بحران ہو رہا ہے، کسی چیز کا بحران ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں،